اللہ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اللہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس سے مانگنے والا کہ اس کو عطا فرماتا ہے کہ مغفرت کا تعلق اس کی مغفرت کر، ہے کوئی سائل کہ اس کے مسئلے کو میں حل کر دوں۔ ہمیں شوق ہے، اللہ ہمیں کھٹکھٹاتا ہے، بھائی تمہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو سوتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو فرائض سے آگے بھی بڑھنا ہے، نوافل کا بھی اہتمام، قیام اللیل بہترین نوافل جو ہمیں عطا کیے گئے کہ احادیث میں آیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے بڑھ کر بندہ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے پوری رات کے نوافل کے ذریعے سے۔ یہ 6 صفات ہو گئی جی، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ رکوع سجدے میں ایک اور بات بھی، ایک رکوع سجدہ نماز کا ہے جو یاد دلاتا ہے کہ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ باہر جا کر بھی جھکنا چاہیے، ایسا نہیں کہ دکان پر میں بڑا ہوتا ہوں، گھر میں بڑا ہوتا ہوں، نہ، اللہ مسجد میں بھی معبود ہے، اللہ گھر میں بھی معبود، اللہ کو دکان پر بھی معبود ہونا چاہیے، اللہ کو نظام میں بھی معبود ہونا چاہیے۔ یہ جھکنا پوری زندگی کا ہے۔ 6 صفات ہو گئیں، ایک فرد، ایک بندہ مومن کے حوالے سے۔ ایک اینٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو، یہ پہلا گیئر مضبوطی کے ساتھ لگے، درست لگے تو گاڑی سموتھلی آگے بڑھے گی۔ اب آئیے دوسرا تقاضا ہم سے دین کا، وہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہے، بات کو آگے بڑھانا، پہنچانا، تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اس کے لیے جامع اصطلاح جو قرآن میں 10 مرتبہ آئی ہے وہ یہی ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ اب اگلی 2 صفات آ رہی، اس دوسری ہماری ذمہ داری کے حوالے سے کہ آگے بڑھو، اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس سے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اس کے بعد انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری، اسی کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اس کا بیان، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں اس کا بیان، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اس کا بیان، پھر سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اس کا بیان۔ کئی مقامات پر کہا گیا کہ اب تمہیں انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے اور بدی سے روکنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت، لوگوں تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا خدشہ ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے، تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ آج امت نے یہ کام چھوڑ دیا نا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بہترین امت تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمہارا فرض ہے تأمرون بالمعروف وننہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ آج یہ کام چھوڑ دیا نا تو آج دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ کیا حج پہ لاکھوں مسلمان دعائیں نہیں کرتے؟ کیا رمضان میں کروڑوں مسلمان دعائیں نہیں کرتے؟ جمعے میں کروڑوں مسلمان دعائیں نہیں کرتے؟ حدیث سن لیجیے دوبارہ، نیکی کا حکم لازماً دو گے، بدی سے لازماً روکو گے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ کام میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اجتماعیت میں آ جائے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ میں یہاں ملتان میں بیٹھا ہوں، کراچی سے آیا ہوں الحمدللہ، کچھ ساتھیوں نے ساری محنت کی ہے، لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کی ہے، مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں، نہ ان کا مجھ سے کوئی رشتہ، نہ میرے سے کوئی رشتہ سوائے دین کے۔ یہ اجتماعیت کی برکات ہے، آپ سب لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا، جو ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے ان تک بھی پہنچ جائے گا۔ یہ اجتماعیت کی برکات ہے کہ آدمی جڑتا ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بول رہا ہوگا، کوئی انتظام کر رہا ہوگا، کوئی لائٹیں لگا رہا ہوگا، کوئی دریا بچھا رہا ہوگا، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ گاڑی میں انجن اگر 20 لاکھ کی گاڑی تو شاید 10 لاکھ کا ہوگا، لیکن اس کے ٹائر میں لگے ہوئے نٹ کتنے ہی ہوں گے؟ 150 روپے کے ہوں۔ ہائی وے پہ گاڑی جا رہی ہو اور یہ ٹائر کے 4 نٹ کھل جائے، کیا کر لیں گے آپ؟ چھٹی۔ 100 روپے کے نٹ کھل گئے، 20 لاکھ کی گاڑی کھڑی، کچھ نہیں کر سکتے۔ چلے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کے پیچھے لطیفہ، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، باقی 3 کے ایک کھول کے اس میں لگا دیں، اور بھائی 2 کے کھل گئے تو کیا کرو گے؟ 200 روپے کے نٹ نکل گئے آپ کے، 20 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ 100-200 روپے کے نٹ کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے۔
تب پوری گاڑی چلے گی، اجتماعیت میں یہ کام آسان ہو جائے۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیجیے، قرآن کہہ رہے ہیں نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے۔ اپنی اولاد کو تو شاید ایک حد تک میں حکم دے لوں، اپنے پڑوسی کو حکم دے سکتا ہوں؟ تو بھائی حکم دینے کے لیے اتھارٹی کا اختیار کا ہونا ضروری ہے، وہ بات آگے آئے گی مزید انشاءاللہ۔ اور جب تک اختیار نہیں ہے، جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت ہے، ریکویسٹ ہے، سمجھانا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، اور جہاں اختیار ہے وہاں منوانا بھی انشاءاللہ۔ گھر میں اختیار ہو تو منوائیں گے انشاءاللہ، باہر اختیار نہیں تو التجا، کوشش، درخواست سب کچھ ہوگا۔ یہ 7ویں اور 8ویں بات ہو گئی، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ نبی صفت والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، کچھ لوگوں نے کہا زکات نہیں دیں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا دین کو بدل دیں گے جبکہ میں زندہ موجود ہوں، میرے جیتے جی یہ ہو جائے؟ یہ اندازی، یہ اندازی۔ آج وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے نا، اس لیے میں افسوس نہیں اللہ کے دین کے مغلوب ہو جانے، اس کے احکامات کے پامال ہو جانے۔ ہمارے گھر میں گلاس ہو، بچہ توڑ دے، ہمارا لخت جگر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ڈنر سیٹ موجود ہو، بچہ اس کا باؤل خوبصورت مہنگا توڑ دے، زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے سینکڑوں احکامات پامال ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ سود کا نظام ہے، اللہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں اس کا، کوئی کڑن نہیں اس کا، نفرت نہیں اس کے خلاف۔ تقاضا تو یہ تھا، جنت چاہیے، 9 صفات بیان ہو گئی۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس کے لیے اب یہ اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات ہے، جب تک نظام کی سطح پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، اللہ کے احکامات پر اجتماعی سطح پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سودا جس کی صفات کا بیان۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس کی حدود کو قائم کرنے والے ہوں گے، پامال کرنے والے نہیں ہوں گے، پامال کرنے والوں سے نمٹنے والے ہوں گے، پامال کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ایمان والوں۔ کس چیز کی بشارت؟ وہ جو جنت کا وعدہ آ رہا ہے، ایمان والوں کو بشارت دیجئے۔ کون سے ایمان والے؟ ذاتی سطح پر اللہ کے بندے بنے فوراً۔ کون سے ایمان والے؟ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں، نیکی کو بڑھائیں، بدی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ کون سے ایمان والے؟ جو مضبوط اجتماعیت قائم کریں، نظام کو بدلنے کی جد و جہد کریں تاکہ اللہ کی حدود کی حفاظت ہو سکے، اس کے احکامات کا نفاذ ہو سکے۔ وبشر المؤمنین، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ ہے جب بات مکمل ہوگی، دعا بھی اور تمنا بھی اور خواہش بھی، لیکن محنت بھی ہونی چاہیے۔ ان 9 صفات کے ساتھ ہی جنت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا فہم عطا فرمائے، اس وعدے کا یقین عطا فرمائے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جان و مال اللہ اپنی راہ میں اپنے دین کی خاطر لگانے کی توفیق دے، اور ان 9 کی 9 صفات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے تاکہ ہم اس کے اس وعدے کے مستحق بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔